نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج اگست کی 8 تاریخ ہے اور آئندہ جمعرات کو ہم منانے والے ہیں یوم استقلال، یوم آزادی۔ اس کے کیا معنی ہے کہ 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور مسلمانان ہند کو انگریز کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ تو یہ یوم آزادی بھی ہے اور یوم استقلال بھی۔ مسلمانان پاکستان کے لیے یہ دوہری آزادی ہے، یعنی ایک تو وہ آزادی تھی کہ جو اہالیان ہند کو ملی، ہندوستان کے تمام رہنے والوں کو، خواہ وہ ہندو تھے، عیسائی تھے یا مسلمان تھے یا کسی اور مذہب سے ان کا تعلق تھا، ان کو انگریز کی حکومت سے آزادی مل گئی۔ لیکن چونکہ جمہوریت کا دور آنے والا تھا اور یہ بات بڑی آبویس تھی کہ چونکہ ہندو بھارت کے اندر میجورٹی میں آنے والے تھے، لہذا انہی کی حکومت قائم ہونے والی تھی اور مسلمانوں کی حیثیت وہاں پر اقلیتوں کی ہونے والی تھی۔ ایسے میں پاکستان کا قیام، پاکستان کا معرض وجود میں آنا، مسلمانان پاکستان کے لیے بیک وقت انگریز کی غلامی سے آزادی بھی تھی اور ہندو کی غلامی سے آزادی بھی تھی۔ ہندو سے آزادی یہ بڑی اہم بات ہے، اگرچہ سطحی طور پر دیکھا جائے تو اس میں خاص بات نظر نہیں آتی، اور سیکولرزم کے جو دعوے ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آئے دن جس طرح کا قتل عام ہوتا ہے، اسے دیکھیں، یا وہ لوگ کہ جو ہندو کی ذہنیت سے پہلے سے واقف تھے وہ اس کا خوب اندازہ رکھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان کے تجربے میں تھی یہ بات کہ جہاں ہندو کسی محکمے میں ڈائریکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے محکمے کی کوئی چپراسی کی پوسٹ بھی کسی ہندو کو دینا چاہتا ہے، مسلمان کو دینا نہیں چاہتا۔ اور اگر کسی منڈی میں کوئی ہندو آڑتی ہے
تو وہ بوجھ اٹھانے کا کام بھی کسی ہندو پلے دار کو دینا چاہتا ہے، کسی مسلمان پلے دار سے بوجھ بھی اٹھوانا نہیں چاہتا۔ یعنی معاشی طور پر مسلمانوں کا استحصال وہ نوشتہ دیوار کی طرح سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جو لوگ ذرا بھولے تھے، آئیڈیلسٹک تھے، وہ سیکولرزم کے دعووں سے بہت زیادہ مرعوب تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ جو تھے، وہ پہلے ہی دن سے سمجھ گئے کیا ہوگا۔ بعض کو رفتہ تھا سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال وہ اول روز سے سمجھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے سن 1940 کے اندر، سن 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد میں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے تو اس کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے جو خطبہ پیش کیا صدر کی حیثیت سے، اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اب یہ تقدیر کا فیصلہ، اٹس اے ڈیسٹنی، کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک مسلمان ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اگرچہ انہوں نے وہاں پر ہندو تعصب کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ حکمت کا تقاضا بھی تھا، دانش مندی تھی انہوں کی، انہوں نے وہ نام نہیں لیا۔ جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ مسلم امپیریلزم کے دور میں اسلام کے روشن چہرے پر کچھ بدنما داغ آ گئے تھے۔ اب ایک اسلامی ریاست جب ڈیموکریٹک دور میں قائم ہوگی، وہاں بادشاہ کی بجائے کوئی مسلمانوں ہی میں سے کوئی نمائندہ ہوگا کہ جو اوپر آئے گا، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اسلام کے روح روشن سے وہ داغ دھبے دھو کر اسلام کی اصل تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم اولاً کانگریس کے ساتھ کام کرتے رہے، لیکن کانگریس کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہیں دھچکا لگا۔ ایک سٹیج پر انہیں محسوس کیا کہ یہ ہندو جو ہے وہ مسلمان کے حق میں سنسیئر نہیں ہے۔ پھر وہ سیاست سے بظاہر ریٹائر ہو کر انگلستان چلے گئے، لیکن علامہ اقبال نے اپنی عقابی نظر سے پہچانا کہ مسلمانوں کے مقدمے کو لڑنے کے لیے بہترین وکیل محمد علی جناح سے بہتر اور کوئی نہیں۔ لہذا انہوں نے پہلے انہیں اس چیز کا احساس دلایا کہ آپ کی قوم کو اس کی ضرورت، آپ کی ضرورت ہے، اور پھر انہیں قائل کیا اور مجبور کیا کہ وہ ہندوستان آئیں، اور پھر بہت بڑی قربانی دی۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن کرنا مشکل ہوتی ہیں کہ مسلم لیگ کی صدارت انہیں پیش کی، اور پھر ان کے ایک ورکر کی حیثیت سے، ان کے ماتحت ایک کارکن کی حیثیت سے علامہ اقبال نے کام کیا۔ مسلمانوں کی یہ کشمکش یہ اس وقت شروع نہیں ہوئی، اس میں بلا شبہ جو مرد اول ہیں اس کشمکش کے وہ شیخ احمد سرہندی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولاً آیا خلافت بنو امیہ کے دور میں، جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ پر حملہ آور ہوئے، ایک مسلمان خاتون کی پکار سن کر، یعنی خلیفہ تک وہ پکار پہنچی، اور انہوں نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو بھیجا حجاج بن یوسف نے، اور انہوں نے آ کر سندھ کو فتح کیا، اور یہاں پر اسلامی روایات کے مطابق ایک حکومت قائم کی۔ میں اس کو اسلامی حکومت تو نہیں کہہ رہا، اسلامی روایات۔ اور جب پیچھے سے انہیں دربار خلافت ہی سے، ایوان خلافت ہی سے حکم نامہ آ گیا کہ واپس آ جاؤ، تو جن لوگوں سے جزیہ لے رکھا تھا ان کو جزیہ بھی واپس کر کے گئے، تو لوگ روئے ہندوستان کے کہ ہمیں ایسے حکمران کب ملیں گے۔
یعنی مطلب کیا تھا؟ پلیز آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں. یعنی ایسی بھی غلامی ہوتی ہے جس پر غلام کو فخر ہو.